حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما ہے. حضور غوث پاک فرماتے کئی سال میں نے بغداد کے جنگلوں میں اس طرح گزارے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. فرماتے میں نے خود کو اتنا گمنام کر دیا، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ. اس لیے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ ابتدا میں ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیے تھے. آپ فرماتے 40 سال میں نے عشاء کے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اتنا عرصہ وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی. 40 سال. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے. 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے. یہ کرامت تھی آپ کی. 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے. خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. 15 سپارے ایک لت اتے اور 15 ایک اتے پڑے. یار بھائی 2 لتاں استعمال کرو، کسی نے منع کیتا ہے؟ اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں. آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں، بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے. 7 گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ منو، خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے، یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو. یہ کون سا تماشا کہ لات چکی ہے؟ ایک لات اٹھا کے ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو، خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ، 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے یار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا کھولو رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز، اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں، اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا
اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال۔ یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے او ہن ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن، یہ نہ کوئی عشاء کے یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا،